کہ نماز کی دین میں بے حد اہمیت ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز کی ادائیگی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ نماز چھوڑنا کتنا سنگین جرم ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور شرک اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا ترک کرنا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو شہادتین کے بعد یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد نماز اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی آیات میں اور متعدد احادیث نبوی میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے چھوڑنے سے روکا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں نماز کے بارے میں سستی کرنے کی عادت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناک طرز عمل کے بارے میں بتایا کہ انسان اور کفر اور شرک کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل صرف نماز کا ترک کر دینا ہے۔ اگر بندہ اسے چھوڑ دے گا تو کفر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں اس بارے میں۔ راوی حدیث کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ ہیں، اور سیدنا جابر بن عبداللہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں راوی حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ساتھی، حدیث کے حوالے سے خاص بات ہے جس کی ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے۔ وہ یہ کہ یہ جابر بن عبداللہ کے حوالے سے کچھ خاص بات کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی، 94 ایئرز ان کی ایج تھی۔ 73 ہجری میں یا 74 ہجری میں انہوں نے مدینہ میں انتقال کیا، اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں۔ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، اپنے والد کے ساتھ بیعت عقبہ میں شریک تھے، بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ جابر بن عبداللہ سے 1540 احادیث مروی، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں نماز کے معاملے میں سستی برتنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ بندہ جس وقت نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ شرک تک پہنچ سکتا ہے۔ تو نماز کا ترک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جیسے سود کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، چوری، شراب نوشی ان سے زیادہ سخت گناہ ہے، جبکہ یہ سارے کام کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نماز کی پابندی کریں، وقت کی پابندی کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے،
اللہ تعالی جنت میں مقام عطا فرماتا ہے، بھلائی کا عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت پر نماز ادا کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ یقیناً وقت پر نماز ادا کرنا بڑے نیکی کے کاموں میں سے۔ ہم جیسے نماز کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ نماز کا ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو 3 اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں، بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں حدیث رسول ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الكبائر قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کا ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ 4 بڑے گناہ ہیں جن کا تذکرہ ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے۔ اور حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک انصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، خادم رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے خادم رہے۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم ہے، انہوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا۔ ان سے 2286 احادیث مروی ہیں۔ انہوں نے 100 برس کی عمر پائی، 91 یا 93 ہجری میں بصرہ میں وفات پائی، وہیں دفن ہوئے۔ تو جن کبیرہ گناہوں کا تذکرہ اس حدیث میں ملتا ہے، ان میں سے پہلا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ شرک کرنا مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کفر میں داخل کر دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یقین مانو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو پہلا بڑا گناہ شرک ہے، اور دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی کیسے کی جاتی ہے؟ انہیں چھوڑ دینا، قطع تعلق کرنا، اپنی گفتگو سے، اپنے کاموں سے، اپنے کردار سے انہیں ستانا، ان کے ساتھ تو تکار کرنا، ان کی فرما برداری نہ کرنا، بدسلوکی کرنا۔ اسی طرح تیسرا بڑا گناہ ہے کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اور آگ میں داخلے کا بھی۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جیسا کہ آیت نمبر 93 ہے، اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، کسی مومن کو، اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور چوتھا بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا۔ یہاں حدیث کے الفاظ دیکھیے، رسول اللہ نے فرمایا
वशहादत ज़ूर, झूठी गवाही देना, ज़ूर झूठ बोलने को कहते हैं। तो जो किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता है तो कबीरा गुनाह का मर्तकब होता। तो मुसलमानों पर वाजिब है सच इख्तियार करें, गवाही देते हुए भी सच बोलना है, गवाही अदालत में हो या कहीं और, हक सच के साथ गवाही देनी चाहिए और झूठ बोलने से, झूठी गवाही से बचना चाहिए ताकि बड़े गुनाहों में से किसी बड़े गुनाह में वाक़े ना हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।